تاج الشریعہ نے تطہیر کے اوپر حکم نافذ کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ ہاں صاحب، فَإِنْ شرع تاج الشریعہ نے تطہیر پر حکم لگا دیا کہ تطہیر توبہ کرے، اپنی قابل حذف عبارتوں کو نکالے۔ جو ایک مفتی کا کام تھا انہوں نے کر دیا۔ میں نے میں کیا کیا فراڈ بتاؤں، ان کی توبہ نامہ پہ خود توبہ ہے۔ 3.5 بیٹھے، وہ بھی چشمہ لگا کے، وہ بھی بعد عدت، اس میں بھی ہر لائن میں غلطی۔ یہ کہہ رہے ہیں کتابیں کالعدم قرار دی گئیں یا دے دی جائیں، اور وہ گرو گھنٹال نہیں لکھ رہا ہے، یعنی مصنف وہ اور وکیل مطلق یہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم کون ہو اس کی مراد بتانے والے؟ کیا کہنے تم اس کی مراد بتانے والے کون؟ مراد تو وہ بتائے گا جس نے لکھا۔ کیا کہنے، بہت خوب۔ ہر لائن میں غلطی، پھر بھی وارث، ارے وارث تو دیوا میں ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے سنو، اگر وہ معاف کر دے تو یوں مانو میں نے کہا بے کہا کر دیا۔ معترض ایسا کہتا۔ اب سنیے آپ، اب اظہری میاں ان کی ذریت پر اعلیٰ حضرت کا فتویٰ سنیے، میرے باپ کا نہیں، شریعت پاک کا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے اگر کہہ دے اس طرح کی تعبیلات اور معاف کر دیا، فرماتے معترض اگر ایسا کہتا تو اسے خود ایمان کے لالے پڑتے۔ کیا کہنے، بہت خوب۔ حضور کے گستاخ کو جو مکاری کر کے بچانا چاہتا ہے نا، وہ بھی رسی میں جکڑ کے پھینک دیا جاتا ہے۔ ارے ایمان تو یہ تھا، تم جوش میں جلال میں اسٹیجوں پہ برملا کہتے، وہ خبیث تطہیر، وہ گمراہ تطہیر، وہ زانی کہنے والا۔ ہمیں ایسا رنگ نہیں چاہیے، ہمیں تو رنگ رضا چاہیے، بہت خوب، رنگ خواجہ چاہیے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے اگر ایسا کہے تو فرماتے اس کے خود ایمان کے لالے پڑتے۔ اب ایک جزیہ بیان فرمایا، زید کا حق اور عمر کا حق زید معاف نہیں کر سکتا۔ میران صاحب کا حق مفتی فاران صاحب اور فاران صاحب کا میران صاحب نام معاف نہیں کر سکتے، اور فرماتے ہیں وہ بے ادب کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گرفتار ہوا، پیلی بھیت کے حق میں نہیں، ہمارے باپ کے حق میں نہیں، نبی کی بے ادبی کرنے والا حضور کے حق میں گرفتار ہوا۔ اعلیٰ سرکار لکھتے ہیں گرفتار ہوا، پھر فرماتے ہیں زید و عمر کیوں کر معاف کر دیں، سدھا خبیث اقبس اور نجیس کلمہ گو، بلکہ اعلیٰ درجے کے مسلمان مفتی، ہم کہتے ہیں مفتی مولویوں کو کہتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں 100 سال پہلے، اب تو پتہ نہیں ان نٹوں کا کیا حال ہے، تپوریوں کا۔ فرماتے اعلیٰ درجے کے مسلمان مفتی، واعظ، مدرس، شیخ بن کر اللہ رسول کے جناب میں منہ بھر کر ملعونات بکتے، لکھتے، چھاپتے ہیں، ان سے کوئی تو کہنے والا نہیں۔ اللہ، یہ ایسا نہیں ہے، حق والوں کی تاریخ ہے بے شک۔ لیکن بتا دوں میں آپ کو، پھر فرماتے ہیں ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہے تو جواب آئے، پھر جھنڈا کر سر دے پٹو چل رہے مولا والی ہے۔ فرماتے ہیں بکتے ہیں ان سے کوئی تو کہنے والا نہیں، اور اگر انہیں تو کہیے، ایک تو کوئی کہنے والا نہیں، اگر کچھ حق والے تو کہہ دیں، فتویٰ بتا دیں، حق بتا دیں، تو فرماتے ہیں اگر تو کہہ دے تو فرماتے ہیں بڑے بڑے مہذب بننے والے، وی آئی پی نیتاؤں کے کاری کرتا، ہمیں وہ مولوی نہیں چاہیے جو نیتاؤں کی کاری کرتا، ہمیں وہ چاہیے کہ ایک ہاتھ میں فتاوی رضویہ ہو اور ایک ہاتھ میں حدائق بخشش۔ سبحان اللہ۔ ہاں، فرماتے ہیں سبحان اللہ، فرماتے ہیں مسلمان بننے والے، مفتی کہلانے والے، اور انہیں تو کہنے والا نہیں، اگر انہیں تو کہیے تو نہ صرف بلکہ ان کے بڑے بڑے مہذب بننے والے مسلمانوں کے نزدیک یہ بے تہذیبی و تشدد ہو، معاذ اللہ رب العالمین۔ آگے ایک جملہ صرف آخری اور سن لیجئے، فرماتے ہیں اس کے معافی دینے سے معافی نہ ہوگی۔ بے شک بے شک۔ ہم ہیں کون بھائی؟ آپ ہیں کون بھائی؟ ارے ایک قطرے منی سے پیدا چند کتابیں عربی کی پڑھ لے، نبی کے برابری کرے معاذ اللہ۔ فرمایا سنیے، فرماتے ہیں اس کے معافی دینے سے معافی نہ ہوگی۔ بڑا اہم جملہ ہے، بالخصوص علماء توجہ فرمائیں اور مدارس کے لوگ ایمان والے۔ فرماتے بلکہ ہر مسلمان مدعی ہے،
سبحان اللہ خدا نہ خواستہ سبحان اللہ دنیا میں سب گونگے ہو جائیں، ایک گونڈا سے غریب کسان کھڑا ہو کے کہے میں تطہیر حرامی کو معاف نہیں کروں گا، تو یہی کہا جائے گا گونڈا کا وہ کسان حق پر ہے اور یہ غلط۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان لہذا خدا نہ خواستہ پوری دنیا کے لوگ، یہ اس کے آگے تبصرہ لکھا ہے، سرکار ان کے پیاروں گستاخی بے ادبی کرنے والے کی شناعت و خباثت پر ساکت رہیں یا اس کو معاف کرنے کا دعویٰ بھی کریں، اور پوری دنیا میں ایک ہی شخص دعویٰ کرے اور مطالبہ کرے، یہ کہتا رہے اے خبیث تو لوگوں کے معافی دینے یا تعبیر بیجا کرنے سے ہرگز شرم بری نہیں ہو سکتا جب تک صدق دل، خلوص نیت، خوف خدا سے محض رضا الہی کے لیے، نہ کہ دنیا کے ڈر نام نہاد مولوی و قاضی کی رضا کے لیے توبہ صحیحہ شرعیہ واضح نہ کر لے، اس پر بھی تا عمر یہ آرزو اور دعا کرتا رہے اور روتا گڑ گڑاتا رہے کہ مولا میری توبہ قبول فرما لے، اپنے پیارے محبوب کے صدقے قبول فرما لے، کیونکہ توبہ کرنا اس کا کام ہے، قبول فرمانا رب کے کرم پر ہے۔ بے شک یہ تمہارے ابا کی فیکٹری نہیں ہے، اسی لیے میں تو یہ جانتا ہوں سب کرم کی باتیں ہیں، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔